اور 5 وقت کا نمازی تھا. اس کے بیٹے کی شادی تھی. اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں 50,000 روپے کے پٹاخے لائے. اگر چاہتے ہو ابی بن خلف کے ساتھ اٹھنا تو کر لو، جو مرضی ہے وہ کر لو. لیکن اگر چاہتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا تو وہ کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اور کرنے کو بتایا. کا خزانہ ہے اسے دیوبند کہتے ہیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، ہمارا موضوع نکاح تک پہنچ گیا تھا. بچے کی پیدائش سے لے کر نکاح تک ہم پہنچ گئے. نکاح کے بارے میں ہم نے سنا تھا. افضل اور بہتر یہ ہے کہ بندہ نکاح ایسی جگہ پر کرے جہاں پر جمع غفیر ہو، اور مسلمانوں کا جمع غفیر مسجد میں ہوتا ہے. روزانہ 5 مرتبہ مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن بڑا اجتماع ہوتا ہے. اس لیے افضل ہے جمعے کے دن نکاح کرنا. اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو. اور اعلان سے مراد اشتہار لگانا نہیں، مائکوں پر اعلان کرنا نہیں، بلکہ حدیث میں اعلان سے مراد ایسی جگہ پر نکاح کرنا جہاں لوگ زیادہ ہوں. جب نکاح کی مجلس منعقد ہو جائے گی، لوگ خود بخود ایک دوسرے کو بتائیں گے فلاں کا بیٹا اور فلاں کی بیٹی، ان کا آپس میں نکاح ہو گیا، اور یہ بات پھیل جائے گی، بات عام ہو جائے گی. الحمدللہ کسی قدر اس حدیث پر عمل ہوتا ہے. 100% تو نہیں کہیں گے، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو الحمدللہ اس حدیث پر عمل کرتی ہے کہ نکاح کا اعلان ہوتا ہے مسجد کے ذریعے سے. یوں تو اعلان ہوتا ہی ہے، لیکن مسجد میں نکاح کی مجلس کا انعقاد کیا جائے، کچھ نہ کچھ اس پر عمل ہوتا ہے. لیکن نکاح کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے رخصتی کا، اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے، خلاف ورزی ہوتی ہے، بلکہ بعض جگہوں پر خلاف شرع کام ہوتے ہیں. نکاح اور نکاح کے بعد رخصتی، نکاح کے فوراً بعد رخصتی کی جائے یا نکاح اور رخصتی کے درمیان میں وقفہ رکھا جائے، دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں. خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 سال کا وقفہ رہا. 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، سفر میں نکاح ہوتا ہے، سفر میں رخصتی ہوتی ہے، سفر میں ولیمہ بھی ہو جاتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ السلام کی چہیتی بیٹی ہے، آپ کا نکاح اور نکاح کے بعد رخصتی، اس میں قریب 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اسی دن نکاح ہوا، اسی دن رخصتی ہوگی. ایک قول یہ ہے کہ نکاح ہوا 4 یا 4.5 ماہ کے بعد رخصتی ہوئی. ایک قول یہ ہے کہ نکاح ہوا اور 9 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی. لیکن خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو 11 نکاح کیے ان 11 نکاحوں میں ہمیں دونوں طرح کا عمل ملتا ہے، نکاح کے فوراً بعد رخصتی اور نکاح اور رخصتی کے درمیان میں گیپ۔ جس طریقے سے بھی انسان کو سہولت ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو رواج ہے کہ رشتہ طے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سالہ سال تک نہ نکاح کیا جاتا ہے اور نہ رخصتی کی جاتی ہے، اور اس رشتے کی پختگی کو بس میاں بیوی تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ جیسے منگنی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور غیر محرم تھی، ایسے ہی منگنی کے بعد بھی یہ لڑکا اور یہ لڑکی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے۔ جیسا اس وقت کسی اور کی بیٹی کے ساتھ میرا بات کرنا، اس کو دیکھنا حرام اور ناجائز ہے، ایسے اگر لڑکی کے ساتھ شادی کے لیے اور بات پختی ہو جاتی ہے تو یہ بات پختہ ہو جانے کے بعد بھی نکاح سے پہلے بات چیت کرنا حرام اور ناجائز ہوگا۔ اب جو نئی رسم نکلی ہے انگیجمنٹ، یہ انگیجمنٹ سرے سے پہلے ہی یہ غلط ہے، یہ خرافات کا ایک اڈا ہے، فضول خرچی کا ایک ذریعہ ہے، جو مسلمان اور خاص طور پر جو نوجوان لڑکے اور لڑکے، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، پہلے بات یہ ذہن میں ہونی چاہیے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ مرنے کے بعد ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارا سامنا اپنے نبی سے ضرور ہونا ہے۔ اس وقت اگر ہمارے نبی نے ہم سے چہرہ پھیر لیا اور ہم سے منہ موڑ لیا اور کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، پھر میرے اور آپ کے لیے آسرا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اگر رسمیت کو چھوڑ کر آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور آپ خلاف شرع کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک نہیں سارے رشتہ دار ایک طرف سے ناراض ہونے دو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ نوجوانوں، اگر تم شریعت پر چلنا چاہتے ہو اور شریعت پر چلتے ہوئے تمہارا چچا تم سے ناراض ہوتا تو ہونے دو، تمہارا ماموں تم سے ناراض ہوتا تو ہونے دو، تمہارا خالو تم سے ناراض ہوتا تو ہونے دو، تمہارا سگا بھائی تم سے ناراض ہوتا تو ہونے دو، لیکن اللہ کو ناراض مت کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ مفتی صاحب خطیب صاحب نہیں کہہ رہے، اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جس کام سے تمہارا رب ناراض ہوتا ہو اس کام کے لیے کسی بندے کی کسی مخلوق کی اطاعت مت کرو، اور مخلوق میں چاہے تمہارا چچا ہو، تمہارا تایا ہو، تمہارا ماما ہو، تمہارا خالہ ہو، تمہارا بھائی، جو مرضی سے ہو، کسی کی بات مت نہ ہو۔ حتیٰ کہ اگر آپ کی شادی میں آپ کا باپ یہ کہتا ہے میں نے ڈھول و دھماکہ لانا ہے، انکار کرو، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ابا حضور شادی میری ہے، خرچہ کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے مت کرو، میں کبھی ابھی شادی میں ڈھول دھماکہ نہیں لاؤں گا۔ آپ کو ناراض ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ ہونا ہے، ابا حضور، آپ ابا حضور ہو، لیکن میں یہ حرام کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایسے موقع پر باپ کو ناراض کر سکتے ہو، ماں کو ناراض کر سکتے ہو، بھائی کو ناراض کر سکتے ہو، بہن کو ناراض کر سکتے ہو۔ اگر یہ رشتہ دار آپ کو حرام کام کرنے کے لیے کرے، ان کو ناراض کرو، لیکن اللہ کو ناراض مت کرو۔ اگر اس حال میں اس شادی کے وقت میں موت آ گئی، ادھر گانا بج رہا ہو، ادھر ڈانس ہو رہا ہو، ادھر سیٹیاں بج رہی ہو، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے السلام علیکم دلہا میاں، کیا جواب دو گے اس وقت میں؟ کیا موت کی کوئی گارنٹی ہے؟
لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ پہلے نہیں آئے گی، ایک سیکنڈ بعد میں نہیں آئے گی۔ کیا ضمانت ہے کہ جس وقت لڑکا دلہا بن کے تیار ہو اس کو موت نہیں آئے گی؟ کیا یہ خبریں اخبار کی زینت نہیں بنتی ہیں کہ شادی شدہ کا جوڑا چل رہا تھا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور خوشی کے گھر میں ماتم کا سب بچھ گیا؟ کیا ایسی خبریں ہم نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا ایسی خبریں ہم نہیں سنتے ہیں؟ کیا ضمانت ہے اس خوشی کے بعد ہم خوشی رہیں گے، ہمیں غم نہیں ہوگا؟ اس حال میں اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا اور قبر میں مجھ سے پوچھا گیا ماذا تقول لهذا الرجل، کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں، ما نبیک، تمہارا نبی کون ہے، اگر ہم نے وہاں کہہ دیا لا ادری، تو پھر نام کی کوئی صورت نہیں بن پائی۔ اس لیے نوجوان دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ تصور کر لو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہے، خوشی کا بھی اور غم کا بھی۔ لہذا خوشی میں اتنے مست مت ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دو۔ یہ جو خرافات ہو رہے ہیں انگیجمنٹ کے نام پر، کبھی ان کا ساتھ نہ دو۔ انگیجمنٹ کی ہو چاہے منگنی پختی کی ہو، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، یہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ جب بات نہیں کر سکتے تو سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ شاپنگ پر گئے ہیں، ارے ابھی تو نکاح ہوا نہیں ہے، تو بنا نکاح چھو مگر منگنی چھنا گمسن اشنا رشتہ قربتن رشتہ چھنا پخت گمتن، رشتہ پختہ ہو یا کچا ہو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، اکٹھے ہو کر شاپنگ نہیں کر سکتے ہیں، اکٹھے سفر نہیں کر سکتے ہیں یہ جب تک نہ نکاح ہو جائے۔ لہذا منگنی کے فوراً بعد نکاح کرنا چاہیے، ادھر منگنی اور ادھر نکاح۔ ہاں نکاح کے بعد اگر وقفہ رکھنا ہو رکھ سکتے ہیں، اس میں حرج کوئی نہیں۔ اب یہ دونوں لڑکا اور لڑکی میاں بیوی ہیں، رخصتی کرو یا نہ کرو یہ میاں بیوی ہیں، یہ آپس میں بات کر سکتے ہیں، یہ سفر کر سکتے ہیں، یہ شاپنگ کر سکتے ہیں، یہ میل جول کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی کے پرائیویٹ تعلقات اگر یہ قائم کریں گے حرام نہیں ہوگا، ناجائز نہیں ہوگا، عرف کے خلاف ہوگا لیکن حرام نہیں ہوگا۔ اس لیے نکاح کر کے رکھو۔ اور دور حاضر میں جو فتنوں کا دور ہے، جہاں گھر گھر میں بندے کے بعد موبائل اور انٹرنیٹ ہے، تو یہاں پر بغیر نکاح کے لڑکے اور لڑکی کی منگنی کر کے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نکاح کے بعد جتنی دیر بعد چاہو رخصتی کر لو۔ رخصتی کیسے کرنی ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جو یہ پیغام لے کر خود آئے تھے کہ فاطمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، آپ علیہ السلام نے پوچھا مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، ہی نہیں میرے پاس کچھ۔ مہر یہ باپ کے ذمہ نہیں ہوتا ہے، مہر یہ لڑکے کے ذمہ ہوتا ہے۔ اگر باپ دے تو اس کا احسان ہوگا، انعام ہوگا، لیکن بیٹا باپ سے مہر مانگے گا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مہر، اور ایسا بھی نہیں مہر چھوڑ دو۔ ایسا کیا سنا؟ دبنا تا فلال تھایو بعد اس میں پوچھو، مہر معاف نہیں ہوتا ہے، مہر دینا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا علی، وہ بدر کے موقع پر جو زرہ تم کو ملی تھی وہ کہاں ہے؟ کہا وہ موجود ہے۔ کہا بازار جاؤ اس کو بیچو۔ چنانچہ اس زرہ کو لے کر بازار گئے، سامنے سے اس وقت کے بڑے مالدار، اس وقت کے کروڑ پتی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟
کہ یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں. کیوں؟ نکاح ہونے جا رہا. کس سے؟ تو فاطمہ سے. اس سے پہلے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا تھا فاطمہ کا، آپ نے انکار کیا. حضرت علی نے بھیجا، انکار کیا. عثمان نے بھیجا، انکار کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آ گیا، آپ نے قبول فرما لیا. لیکن پہلے بزرگ ناراض نہیں ہو گئے. اس کے انداز میں گیا رشتہ دیتک نا بذا شمت سیزم کٹ آف کرو. ارے یہ رشتہ تو اللہ نے طے کیا ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے جوڑے پیدا کر دیے. ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تمہارے مقدر میں یہ جوڑا نہیں تھا، مت ناراض ہو جاؤ. کہا اچھا یہ زرہ بیچنے جا رہے ہو؟ کہا کتنے بیچو گے؟ کہا 470 درہم. کہا اچھا یہ لو. 470 درہم دیے، زرہ لے لی. تنبا دتنکتے تین ہیں گلوی اٹھتی. ادھر زرہ لے لی، پیسہ ان کے ہاتھ میں تھمایا. اس کے فوراً بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی خوشی میں وہ زرہ ان کو ہدیہ کر دیا. شاید یہ جو شادی کے موقع پر لین دین کا معاملہ ہے شاید یہیں سے چلا ہے. لیکن ہمارے یہاں قرضہ ہوتا ہے اور شادی کے موقع پر ہبہ ہوتا ہے. ہدیہ دو تو یہ درست ہے، ہم جو قرضہ دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. گلویوٹ دیوان چھو پچتماد لکھن دیتا. کیوں لکھتے ہیں؟ جب ان کی شادی ہو جائے گی تب میں بھی دوں گا. اب تو نیا رول نکل گیا ہے. اب رول یہ نکل گیا ہے، آپ نے مجھے 500 دیے تھے، جب آپ کی شادی یا آپ کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہوگی مجھے 1000 روپیہ دینا ہے. الذین لا یأکلون الربا، اللہ نے منع کیا ہے سود مت کھاؤ. اور ادھر یہ حاجی صاحب، ادھر یہ نمازی صاحب، بعض جگہ مولوی صاحب ایک طرف سے گلوڑ دیتے 500 واپس لیتے 1000. کیا ہے یہ؟ کہیں یہ سود کی شکل تو نہیں ہے؟ پیسے کا لین دین بغیر معاوضے کے، بغیر کسی کام کے ڈبل لیا جا رہا، یہ سود ہی تو ہے. ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں کوئی آدمی سود سے نہیں بچے گا. سود سے بچے گا، سود کے دھوئے سے تو بچ ہی نہیں سکتا ہے. اس میں تو ہم سب مبتلا ہے الا ماشاء اللہ. بینک میں ہم سب کا اکاؤنٹ ہے الا ماشاء اللہ. اور اکثر کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، بہت کم ہے جن کا سیونگ نہیں ہوگا. سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کو سود آئے گا ہی آئے گا، چاہے 10 روپیہ جائے 10,000 آ جائے، لیکن آئے گا. بینک کے واسطے سے جو پیسہ آئے گا اس میں سود ملا ہوا. لیکن خیر وہ تو سمجھ میں آتا ہے. یہ جو گلمیوٹ کے نام پر حاجی صاحب، نمازی صاحب، روزہ صاحب یہ جو گلمیوٹ ڈبل وصول کر رہا ہے، یہ سود ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اور اگر یہ سود بھی نہیں ہے تب بھی یہ خرافات سے خالی نہیں ہے. جو میں لکھتا ہوں یہ لکھنا یہ قرضہ ہے. قرض کا مطلب ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے یہ جس کا میں جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں کیا یہ مقروض تو نہیں ہے؟ اگر یہ مقروض ہے تو کوئی آدمی اس کا ضامن اور وکیل بن جاتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھاتے تھے. اگر کوئی وکیل اور ضامن نہیں ہوتا تھا آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کسی اور کو فرماتے تم جنازہ پڑھا دو. مقروض کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے. اور ہم یہ جو گلمیوٹ کے نام پر ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ جمع کر لیتے، یہ کس کھاتے میں جاتا ہے؟ لیکن یہاں پر وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شکل اگر ہوگی تو جائز ہوگا. میں نے دلہا کو گفٹ میں 100 روپیہ نہیں دیا، 500 نہیں دیا، 1000 نہیں دیا، لاکھ نہیں دیا. اگر کروڑ روپیہ بھی گفٹ میں دے دیا، ہدیہ میں دے دیا، تبارک اللہ، اللہ قبول کرے، خوشی کی بات ہے. لیکن اگر قرضے کی شکل میں 1 روپیہ بھی دیا تو دلہا میاں کو چاہیے کہ اس کو قبول ہرگز نہ کرے. مہاراج لالا سپائز ونن
اگر یہ ہدیہ چھو تو ماشاءاللہ، اگر یہ قرضہ دے رہے ہو تو مجھے قبول نہیں ہے، میں اس کے بغیر ہی شادی کر لوں گا۔ یہ عام رواج ہے، لیکن ہمارے دیار کے اندر یہ بہت زیادہ چلتا ہے کہ لیوٹ، تمول اور بعض اب تک چاول رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے گو شنا تمول تمل پر بنا تمول، یہ تمول دی تو یہ گلگوٹ دی تو یہ جو اس موقع پر پیسہ دیا جاتا ہے، اگر یہ ہدیہ ہے تو درست ہے، اگر یہ ڈبل دینے کی نیت سے دیا جا رہا تو سود ہے، قرضے کی نیت سے دیا جا رہا تو خطرہ۔ اس لیے دلہا میاں کو یہاں فیصلہ کرنا ہے، لیکن بعض بڑے کڑک ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا دین کا حیضہ ہو جاتا ہے، تقوی کا حیضہ پڑ جاتا ہے، وہ سرے سے انکار کرتے ہیں، مجھے کچھ نہیں لینا ہے، مجھے کچھ نہیں دینا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، سب سے بہترین مال غنیمت ہے، اس کے بعد ہدیے کا مال ہے۔ اگر آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، وہ خوشی اس کو قبول کرو۔ اگر دلہا میاں کو کوئی کپڑے کا جوڑا ہدیہ میں دیتا ہے، قبول کیجئے۔ اگر ٹوپی دیتا ہے، قبول کیجئے۔ جیکٹ دیتا ہے، قبول کیجئے۔ رومال دیتا ہے، قبول کیجئے۔ نقد دیتا ہے، قبول کیجئے۔ لیکن ہدیہ اگر ڈبل کی نیت سے دیتا تو ہرگز قبول مت کیجئے، یہ تو سود ہے۔ بلا وجہ کا ڈبل مجھ سے معاملہ کیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا، ادھر سے بھی دیندار ادھر سے بھی دیندار، مجھے تو نام لے کر بتایا اور میں دونوں کو جانتا ہوں۔ اس دیندار نے کہا کہ تیرے باپ کے مرنے پر میں نے جو پیسہ دیا تھا 500 تو مجھے 1000 دو۔ براہ راست مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ لین دین اگر کس قسم کا ہو تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا لین دین ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہدیہ دے دے، اس کو قبول کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ خریدی، 470 درہم دیے اور زرہ بھی واپس کر لی۔ یہ خوشی کے موقع پر ہدیہ ہے، اور خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو ہدایہ دینا یہ اچھی بات ہے، یہ غلط بات نہیں ہے، یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ حضرت علی کے گھر کے رہنے سہنے کا کچھ انتظام کر لو۔ وہ گئے، باہر سے ایک مشکیزہ لائے، ایک لحاف لائے، ایک اور چادر لائے، یہ چند چیزیں لائے تو دے دی۔ نکاح ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فصیح اور بلیغ خطبہ دیا اور فرمایا تم گواہ رہو، میں نے فاطمہ کو علی کے عقد میں دے دیا۔ پھر جب رخصتی کی باری آئی، اصل بات جو مجھے عرض کرنی ہے، جب رخصتی کی بات آئی تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے مالا کی بلڈنگ تھی، وہاں پر چھپر بھی نہیں تھا، جھونپڑی بھی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائے پر ایک مکان لے لیا اور اس مکان کے اندر رخصتی ہو گئی۔ اشورن دبن ناز یتکلنا مکان بینی، یتکلنا لڑکس ملازمت لگی، جب تک میں ٹانگوں پر سٹینڈ ہو جائے گا تب تک ہم نکاح نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کی ساری زندگی نکل جائے، اگرچہ اس عمر میں عیاشی کرتا رہے، مگر نکاح چن کر کیا اجازت؟ جب تک اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو جائے گا، کیا اپنی دکان کرے گا، اپنی ملازمت کرے گا، اس کے بعد بیوی لائے گا، کھلائے گا۔ جب بتاتے ہیں نکاح کرو، لوگوں کوڑ چاہیے دربدر کری، کسی کی بیٹی لا کر یہاں پر دربدر کرنی ہے، پوچھا کیوں؟ کہ اس کو کھلانا پلانا بھی ہے، کون کھلائے گا؟ کہتے یہ نکاح مداسی، گویا کسی کی روزی روٹی کا ذمہ میں نے اپنے ذمہ لیا ہے، یہ غلط ہے۔
میری اور آپ کی روزی کا ذمہ تو اللہ نے لے لیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار سب کی روزی روٹی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کھانے پینے کی ٹینشن نہیں لینی ہے. نحن نرزقک, ہم تم کو رزق دیں گے. جب اللہ خود ذمہ لے رہا ہے, رزق ہم دے رہے ہیں, پھر ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہونا ہے کہ ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ جائے, رب العزت مجھے براہ راست کھلائیں گے تب میں کھاؤں گا. کوشش کرنا بندے کا کام ہے, برکت دینا اللہ کے اختیار میں ہے. لوگ لاکھوں روپیے بزنس میں لگا لیتے ہیں, واپس قرضے میں ڈوب جاتے ہیں. اگر واقعی بزنس میں روزی روٹی ہوتی پھر ان کے اوپر قرضہ نہیں چڑھتا. لاکھوں روپیہ تنخواہ لینے کے باوجود مقروض چل رہے ہیں. اگر پیسے میں رزق ہوتا, لاکھوں روپیے کی تنخواہ لینے والا مقروض نہیں ہوتا. روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, ہم نے زبردستی دوسروں کے کام اپنے ذمہ لے لیے. دفتر میں ایک فائل یہاں سے وہاں ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل تک پہنچانے کے لیے کہتا تھوڑا تنخواہ چل میں تنخواہ رکھتا ہوں سائن کرنے کی, وہ میں نے کر دیا, وہاں پر پہنچائے گا دوسرا بندہ. یہاں پر ہم دوسرے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں, اور سارے دنیا کی روزی روٹی کا ذمہ ہم لینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ لڑکا جوان ہو گیا, نکاح کر لو, یہ لڑکی اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر آئے گی. اس لیے کہ جب یہ رحم مادر میں تھی, میرے اللہ نے اس کے رزق کو لکھ دیا تھا. اس کو اتنا رزق ملے گا, کہاں ملے گا؟ چائے یہاں ملے گی, کھانا یہاں ملے گا, دوپہر کو یہاں ملے گا, رات کو یہاں پر ملے گا, دوسرے دن وہاں ملے گا, تیسرے دن وہاں ملے گا. اللہ نے پھیلا دیا. جہاں پر اس کے مقدر میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا. اور اگر اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا اس کو بھوکا سونا ہے, آپ سونے کی روٹی بناؤ, آپ چاول بناؤ, چاہے روٹی بنا لو. اگر اللہ نے میرے مقدر میں رات کا کھانا نہیں رکھا ہے, ہم کھلا نہیں سکیں گے. سب کچھ بریانی تیار ہے, مہمان تیار ہے, اچانک فیور ہو جاتا, چکر آ جاتا ہے, 5 دن تک کچھ بھی نہیں کھاتا ہے. اللہ نے مقدر میں رکھا تھا نہیں کھلانا ہے, اس کو نہیں کھلا سکتے ہو. اور اللہ نے مقدر میں کھلانا رکھا ہوگا, اللہ کھلائے گا, اللہ کھلائے گا. یہ ذمہ تو اللہ نے لیا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے, ایک بندے نے کسی بندے سے کہا پیسہ دو. کہا کیا کرو گے؟ کچا رس پینی ہے. کہا لا حول ولا قوت, میں تمہیں نشہ کرنے کے لیے پیسہ دوں گا, روٹی شوٹی کھانی ہے تو اس کے لیے پیسے دوں گا. اس چرسی نے کہا روٹی کا ذمہ کسی اور نے لیا ہے, تم بس نشے کے لیے پیسے دو. کہا نہیں دے سکتا. کہا بھائی دے دو, روزی روٹی کا ذمہ کسی اور نے لیا ہے. اب اس نے مجبوراً دے تو دیا. کہا میں راز جاننا چاہتا ہوں, روزی روٹی کس نے اس کے ذمہ لی ہے؟ کون بندہ ہے وہ جو اس شرابی کو کھلاتا پلاتا ہے؟ یہ آگے گیا, یہ پیچھے گیا. اس نے دیکھا کھانے کا ماحول چل رہا ہے, شادی کا حال سجا ہوا ہے, ادھر مرد ادھر عورتیں. یہ جہاں مرد جا رہے تھے اس دروازے پر کھڑا ہو گیا. ادھر سے کھانا لانے والا بندہ بریانی کی پوری ڈش لے کر آ رہا تھا. اس کے ساتھ ٹھوکر لگی, ساری ڈش نیچے گر گئی. اب یہ جو چرسی تھا وہیں بیٹھ گیا اور کھانا شروع کر دیا. یہ جو پیچھے سے ٹو میں لگا ہوا آ رہا تھا, چرسی نے پیچھے دیکھا, ہاں کھانا تو ہمیشہ پلیٹ میں کھلاتا ہے, لیکن آج تھوڑی بہت انبن چل رہی ہے. اس چرسی کو یقین ہے اللہ کھلاتا ہے, لیکن یہ بھی جانتا ہے انبن چل رہی, اس لیے پلیٹ نہیں دی, یوں کھلا دیا ہے. اس نافرمان کو یقین ہے اللہ کھلاتا ہے. میں اور آپ اپنی آپ کو بڑے دیندار کہتے ہوئے بھی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے, مگر اللہ کھلاتا ہے مگر, یہ مگر ہی تو شرک کا ایک دروازہ ہے.
یہ میں نے اپنے ذمہ نہیں لیا. بیٹا جوان ہو گیا, بیٹی جوان ہو گئی, نکاح کے قابل ہو گئی اور کوئی عذر نہیں ہے, فوراً نکاح کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکان کوئی نہیں تھا, فرمایا کرایہ کا مکان لے لو. کرائے پر مکان لیا اور وہیں پر رہنے سہنے لگی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرنے کے لیے کوئی بارات نہیں آئی. ہمارے یہاں پہلے نکاح ہوتا ہے, نکاح میں نے عرض کیا الحمدللہ کافی حد تک سادگی آ رہی ہے. مسجد میں نکاح کریں گے یا گھر میں نکاح کریں گے قدر سادگی کے ساتھ, لیکن جس وقت رخصتی کا عمل ہوتا ہے تو رخصتی ہوتے ہوئے بعض دفعہ تو شیطان بھی شرمندہ ہوتا ہوگا, بعض دفعہ شیطان بھی شرمندہ ہوتا ہوگا. غیر جب اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے وہ ٹھٹر جاتا ہے. مجھے غیر مسلم نے کہا جب میں مسجد کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے کلمہ شریف یاد ہے, میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں یا کبھی اللہ اللہ پڑھ لیتا ہوں. میں اس اللہ کو, بھگوان کو جس انداز میں مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں. لیکن ہمارا یہ مسلمان بھائی جب اپنی بارات کو لے کر مسجد کے پاس سے گزرتا ہے, کتنے ایسے نادان ہوتے ہیں جو مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر مسجد کی دیوار سے لگ کر گانے اور بجانے کو چلاتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے اللہ کے گھر سے ہو کر گزر جاتے ہیں. ادھر نکاح کیا شریعت کے مطابق, ادھر رخصتی ہوتی ہے رسم و رواج اور خلاف شرع کے مطابق. بارات میں کتنے لوگ لے جانے ہیں کوئی طے نہیں ہے, کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ضرورت پڑی لے جاؤ, 1 لو, 2 لو, 3 لو, 4 لو, بس سہولت جتنے لے جا سکتے ہو. خوشی کا موقع ہے, اس خوشی کے موقع پر شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر آپ خوشی کے ماحول کو بنانا چاہو گے تو بنا سکتے ہو, لیکن وہ شریعت کے دائرے میں ہو. جیسے جائز جب دلہا گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ گلے میں مالا ڈال لیتا ہے. مالا 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک پیسوں کی مالا, وہ ڈالنا جائز نہیں ہے, وہ بت لٹکانے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے پھولوں کی مالا, ٹافی کی مالا یا کسی اور چیز کی مالا. اظہار کرنا ہے کہ یہ دلہا ہے. نہ تاثر یہ مستری سفید بولو, یہ مستری سفید بولو, اندازہ نہیں ہو جائے گا دلہا یہ ہے یا یہ ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے دلہا بیچارہ اپنی مالی اعتبار سے کم بناوٹ میں ہوتا ہے, باراتی زیادہ سجاوٹ میں ہوتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو دلہے کی جگہ کسی اور کو دلہا سمجھنے لگتے ہیں. تو اس امتیاز کو کرنے کے لیے اگر دلہا اپنے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے, چونکہ پھول اگر مالا ڈالے گا جائز ہوگی, کچھ اور ڈالے گا جائز ہوگی, یا ایسے گاڑی کے اوپر کچھ پھول لگا دیے تاکہ اور گاڑیوں سے ممتاز ہو جائے, یہ دلہا میاں کی گاڑی ہے لیکن وہ شریعت کے دائرے میں ہو. فضول خرچی اگر اس پر یا اس پر کرے گا دونوں ناجائز ہو جائے. لیکن اس پر جو فضول خرچی کے ساتھ ساتھ خلاف شریعت والے کام ہوتے ہیں, جو آگ لگائی جاتی ہے پیسوں کی, ادھر دلہا نکلا اور ادھر پیسوں کو آگ لگانی شروع کر دی. ماضی قریب میں ایک ساتھی نے بتایا کہ 50,000 کے پٹاخے لیے گئے تھے. 100 رکعت بیدین, وہ جس نے 50,000 کے پٹاخے لیے تھے وہ اپنے آپ کو دیندار کہلانے والا اور 5 وقت کا نمازی تھا. اس کے بیٹے کی شادی تھی, اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں 50,000 روپے کے پٹاخے لائے تھے. یہ جو پٹاخے دلہاؤ, مہاراجاؤ, مسلمان نوجوانوں, یہ جو تم پٹاخے ڈالتے ہو یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ غیروں کی مشابہت ہے. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا مرنے کے بعد اللہ پاک اسی قوم میں سے اٹھائیں گے. اگر چاہتے ہو فرعون کے ساتھ اٹھنا, اگر چاہتے ہو حمان کے ساتھ اٹھنا,
اگر چاہتے ہو ابا بن خلف کے ساتھ اٹھنا تو کر لو، جو مرضی ہے وہ کر لو، لیکن اگر چاہتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا، اگر چاہتے ہو ابو بکر کے ساتھ اٹھنا، اگر چاہتے ہو عمر کے ساتھ اٹھنا، اگر چاہتے ہو عثمان کے ساتھ اٹھنا، اگر چاہتے ہو علی کے ساتھ اٹھنا، اگر چاہتے ہو عبد الرحمن کے ساتھ اٹھنا، اگر چاہتے ہو ابو ہریرہ کے ساتھ اٹھنا، اگر چاہتے ہو حضرت انس کے ساتھ اٹھنا، تو وہ کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اور کرنے کو بتایا ہے۔ لہذا اس موقع پر جو خلاف شرع کام ہوتے ہیں ہم توبہ کر لیں، اگر ماضی میں ہوئے ہیں اللہ سے معافی مانگیں گے، اور جن کی شادیاں ہونے والی ہے وہ طے کر لو ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ کا خزانہ ہے اسے دیوبند کہتے ہیں۔